أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ جلسہ سالانہ پر مجھے مستورات کے خطاب میں پردے کی طرف توجہ دلانے کی توفیق عطا ہوئی. اس کے نتیجے میں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک سے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ احمدی مستورات کے رد عمل کی جو رپورٹیں موصول ہو رہی ہیں وہ انتہائی خوشکن ہیں اور اس لائق ہیں کہ ان کو پڑھ کر دل حمد اور شکر سے بھر جائے اور ان خواتین کے لیے دعا دل سے نکلتی ہے جنہوں نے اللہ اور رسول کے نام پر کی جانے والی ایک تحریک کو اس طرح سعادت مندی کے ساتھ اور عہد بیت کو وفاداری کے ساتھ نبھاتے ہوئے قبول کیا اور غیر معمولی قربانی کے مظاہرے کیے. اس کثرت کے ساتھ مختلف جماعتوں کے عہدیداران کے بھی اور خود ان مستورات کے بھی خطوط آ رہے ہیں جنہوں نے اپنی پہلی غفلتوں پر اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کی اور بڑے ہی درد کے ساتھ توبہ کی اور آئندہ کے لیے عہد کیے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسلام کی ہر تعلیم پر پوری طرح کاربند رہیں گی. وہ خطوط ایسے عجیب قلبی جذبات اور کیفیات پر مشتمل ہوتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ ان کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور ان خواتین کے لیے دل سے دعائیں نہ نکلیں. اور بعض ایسے واقعات بھی وہ خطوط بیان کرتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر از جماعت سوسائٹی پر بھی اس تحریک کا گہرا اور وسیع اثر پڑا ہے اور وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گئی ہیں کہ آج اگر اسلامی قدروں کو کسی جماعت نے زندہ رکھا تو وہ جماعت احمدیہ ہوگی. ایک خط میں جس میں انہی باتوں کا ذکر تھا ایک دلچسپ واقعہ بھی بیان کیا گیا. کچھ بچیاں جو بے پرد تھیں انہوں نے جا کر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ حیرت انگیز
تبدیلی کا مظاہرہ کیا، اور ایک خاندان جس کی بچیاں پردہ کرتی تھیں، اس نے جو اپنی غیر احمدی ان بچیوں نے جو اپنی غیر احمدی سہیلیوں کو یہ واقعات سنائے اور یہ مثالیں بتائیں، تو ان کی والدہ لکھتی ہیں کہ ان سہیلیوں میں سے 2 بے اختیار کہہ اٹھیں، کاش ہم بھی کسی احمدی گھرانے میں پیدا ہوئے ہوتے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آج احمدی عورت احمدیت کے باب میں ایک نیا سنہری اضافہ کر رہی ہے، اور جس طرح بادلوں میں سے گزرتے ہوئے معلوم نہیں ہوتا کہ ہم بادل میں سے گزر رہے ہیں، اسی طرح بعض تاریخ ساز ادوار ایسے ہوتے ہیں جن میں سے گزرتے ہوئے پوری طرح انسان محسوس نہیں کر سکتا کہ کتنے عظیم تاریخی دور میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہاں، مورخ جب بعد میں ان واقعات کو دور سے دیکھتا ہے تو ان کے اثر سے اس کا دل متاثر ہوتا ہے، اور اس کا قلم ان قوموں کو خراج تحسین پیش ادا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جن کو دور کے ساتھ ایک خاص بلندی پر وہ چمکتا ہوا دیکھتا ہے۔ لیکن مذہبی قومیں جب اپنی تاریخ میں نئے ابواب کا اضافہ کرتی ہیں یا پرانے مٹے ہوئے ابواب کو دوبارہ اجاگر کرتی ہیں، تو ان کی نظر کسی انسان کی تحسین پر نہیں پڑا کرتی۔ وہ اس بات سے بے نیاز ہوتی ہیں کہ دنیا ان کو پہلے کیا سمجھتی تھی اور اب کیا سمجھے گی۔ وہ اس بات سے مستغنی ہوتی ہیں کہ مستقبل کا مورخ ان کو کس نظر سے دیکھے گا اور اس کا قلم ان کی تاریخ میں کیا کیا جولانی دکھائے گا۔ ان کی نظر محض اپنے رب رحیم اور کریم کی رحمت پر اور اس کے پیار کی نظروں پر پڑا کرتی ہے، اور ان کے لیے بس وہی کافی ہوتی ہیں۔ بس ہمیں گریہ وزاری کے ساتھ اپنے رب کے حضور یہ ہمیشہ یہی التجا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے تمام نیک اعمال جو اسی کے فضلوں کی توفیق سے ہمیں ادا کرنے کی توفیق ملتی ہے، محض اسی کی رضا کی خاطر ہوں، اور اگرچہ دنیا کا قانون جاری و ساری رہے گا اور دنیا کی زبانیں تعریف میں رطب اللسان ہو جائیں گی، لیکن ایک ذرہ بھی ان تعریفوں کی ہمیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری تمام تر توجہ اپنے رب کی رضا کی طرف رہنی چاہیے۔ اس کی محبت کی ایک آنکھ، اس کے پیار کی ایک نظر انسان کی دنیا بھی سنوار دیا کرتی ہے اور اس کی عاقبت بھی سنوار دیا کرتی ہے۔ بس احمدی خواتین کو بھی ہمیشہ یہی مقصود بنانا چاہیے، قطع نظر اس کے کہ ان کے معاشرے نے کیا رد عمل دکھایا، اس بات سے بے پرواہ ہو کر کہ ان کے خامدوں اور بھائیوں اور بہنوں نے انہیں کس حال میں دیکھا، اس بات سے مستغنی ہو کر کہ جماعتی اداروں نے ان کی تحسین کی یا نہ کی، وہ اس یقین کے ساتھ زندہ رہیں کہ وہ فعل جو انہوں نے محض رضا باری تعالیٰ کی خاطر اختیار کیا ہے، اللہ کی پیار کی نظریں ان پر پڑ رہی ہیں، اور جس انسان پر خدا کے پیار کی نظریں پڑ جائیں وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ محض اس کی محبت میں سرشار ہو کر محض اس کی رضا کی خاطر ہم پہلے سے بڑھ کر نیکیوں پر قدم مارتے رہیں۔ اس ضمن میں 2 باتیں میں ایسی کہنی چاہتا ہوں جن میں سے ایک کا تعلق لجنہ کی تنظیم سے ہے اور ایک کا تعلق مردوں سے ہے۔ لجنہ کی تنظیم کو چاہیے کہ اس صورتحال سے پورا فائدہ اٹھائے۔ حقیقت یہ ہے کہ نیکی کسی منزل کا نام نہیں بلکہ ایک سفر کا نام ہے۔ کسی مقام کو نیکی نہیں کہتے بلکہ ایک حرکت کو نیکی کہتے ہیں، جو اسی وقت تک نیکی رہتی ہے جب تک جاری و ساری رہے۔ جہاں وہ کھڑی ہو جائے وہاں وہ نیکی کے کا نام پانے سے بھی محروم ہو جاتی ہے اور نیکی کی تعریف سے نکل جاتی ہے۔ بس ہر نیکی کو ایک دوسری نیکی کی شکل میں ڈھلنا چاہیے، ہر خوبی کو ایک نئی خوبی کو جنم دینا چاہیے، اور
جماعتی تنظیموں کا کام ہے کہ ہر وہ دل جس میں کچھ تھوڑی سی پاک تبدیلی بھی پیدا ہوئی ہو، اس کے لیے آئندہ نیکی کی راہیں آسان کرے اور آئندہ نیک قدم اٹھانے کے سلسلے میں ایسے افراد کی رہنمائی کرے اور مدد کرے۔ وہ تمام احمدی بچیاں اور وہ خواتین جنہوں نے یہ نیک قدم اٹھایا ہے، اس وقت خاص طور پر ان کے دل میں نیک آواز کو قبول کرنے کا مادہ پیدا ہو چکا ہے، اور خاص طور پر ان کی توجہ اپنے رب کی طرف ہے، اور وہ اس خیال سے لذت یاب ہو رہی ہیں کہ ہم نے خدا کی رضا کی خاطر ایک قدم اٹھایا۔ بس اس وقت لجنہ معاولہ اگر ان کو مزید قربانیوں کی راہیں دکھائے اور ان کی تربیت کا انتظام کرے اور نیک کاموں میں ان کو اپنے ساتھ شامل کرے، تو انشاءاللہ تعالی یہ نیکی آئندہ 10 نیکیوں پر منتج ہوگی، اور وہ 10 نیکیاں آئندہ سینکڑوں نیکیوں پر منتج ہوں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ نیک کاموں میں سے وابستہ کرنا ایک بہت بڑا احسان ہے اس شخص پر جسے نیک کاموں کے ساتھ وابستہ کیا جائے، اور جماعت کی تمام تنظیمیں اس لحاظ سے ذمہ دار ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ممبران کو نہ صرف نیک کاموں کی طرف بلائیں بلکہ ان پر ذمہ داریاں ڈالنے کی کوشش کریں۔ یہ امر واقعہ یہ ہے کہ ہم اگر پچھلی 2 نسلوں کو خصوصیت کے ساتھ دیکھیں جو جماعت احمدیہ میں تنظیموں کے قائم ہونے کے بعد پیدا ہوئیں، تو بلا شبہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہزارہا احمدی مرد اور عورت ایسے ہیں جو اگر ذمہ داری سے الگ رہتے اور ان کے سپرد کام نہ کیے جاتے تو ان کی تربیت کی شکلیں آج سے بالکل مختلف ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنے عہدیدار ہیں، خواہ وہ سیکٹری مال ہوں، خواہ وہ صدران ہوں، خواہ ان کو آپ زعیم کہیں یا قائد یا لجنہ کی سیکریٹریات ہوں، جتنے بھی عہدیدار ہیں وہ خود اس بات کے گواہ ہیں، اگر ان پر جماعتی ذمہ داریوں کے بوجھ نہ ڈالتے تو ان کی انفرادی تربیت کی حالت موجودہ حالت سے بالکل مختلف ہوتی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ نیک کام کرنے کی توفیق پانا اور نیک کام کروانے کی توفیق پانا یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ جب لجنہ تربیت کرتی ہے تو نیک کام کرنے کی توفیق دیتی ہے، جب آگے کام لیتی ہے تو نیک کام کروانے کی توفیق دیتی ہے، اور جس شخص کو دوسرے سے نیک کام کروانے کے لیے اپنے وقت کی قربانی کا مزہ آنا شروع ہو جائے، وہ بہت تیزی کے ساتھ روحانی میدانوں میں ترقی کرنے لگتا ہے۔ تو ان بچیوں کے سپرد دوسرے کام کریں، دین کی خدمت کے کام کریں، ان کا ان کو وقت کا بہتر مصرف دکھائیں، ان کو نیکی کرنے کی مزید لذتوں سے آشنا کریں، ان پر چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں ڈالیں، اور ان کو یہ خیال نہ رہے کہ ہم اور چیز ہیں اور لجنہ کی عہدیدارات کچھ اور چیز ہیں، وہ حکم دینے والی ہیں اور ہم حکم قبول کرنے والی ہیں، بلکہ ان کو ہر نیکی کے کام میں شامل کریں، اور کام اتنے زیادہ ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ چند لجنہ کی عہدیداروں سے یہ بہت بڑھ گئے ہیں اور ان کے بس کی بات نہیں رہی۔ اس لیے اپنی ضرورت کی خاطر بھی ان کو مزید کارکنات چاہیے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر وہ اپنے دائرہ کار کو بڑھائیں اور چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں ان بچیوں پر تقسیم کریں، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی لجنہ کے کاموں میں بھی برکت بڑھے گی، اور ان بچیوں کی ساری زندگی سنور جائے گی۔ انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جس کے نتیجے میں ان کی سوسائٹی کا ایک رخ بدلنے والا ہے، کیونکہ جو آزاد لڑکیاں تھیں وہ آزاد سوسائٹی میں جایا کرتی تھیں، وہاں ان کے وقت کے کچھ مصرف تھے، وہاں ان کی لذت یابی کے کچھ سامان تھے۔ جب خدا کی خاطر ان راہوں سے انہوں نے منہ موڑا ہے تو اور بھی ہمارا زیادہ فرض ہے کہ ان کے لیے بہتر لذتوں کا سامان پیدا کریں، ان کے وقت کا بہتر مصرف ان کو بتائیں،
پس لجنا اگر تمام دنیا میں ایک باقاعدہ اسکیم کے تحت ان بچیوں کو اور ان عورتوں کو بھی جنہوں نے غیر معمولی عزم اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کیا ہے، آگے بڑھ کر ان کا استقبال کریں اور نظام جماعت میں جذب کریں اور خدمتیں لیں اور ان کو بتائیں کہ اصل زندگی کا لطف دین کی خدمت میں ہے اور اس کے مواقع مہیا کریں، تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جماعت کے مستقبل کے لیے یہ قدم بہت ہی بابرکت ثابت ہوگا۔ مردوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عورتوں کو پردے کی تعلیم اس لیے نہیں ہے کہ وہ مردوں کی غلام بنائی جائیں، اس لیے خدا تعالیٰ نے ان کو اپنی عصمت کی حفاظت کی تلقین نہیں فرمائی کہ وہ مردوں کی باندیاں بنا دی جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مرد اور عورت کے حقوق خدا کی نظر میں برابر ہیں، کیونکہ خلقت میں کچھ فرق ہے، کیونکہ ان کی تخلیقی تقاضے کچھ مختلف ہیں، اس لیے بعض ذمہ داریاں ان مختلف تقاضوں کے پیش نظر بدل جاتی ہیں اور تعلیمات کے کچھ حصے بھی اسی فرق کے پیش نظر بدل جاتے ہیں، لیکن جہاں تک حقوق کا تعلق ہے مرد اور عورت کے حقوق میں ایک ذرہ بھی فرق نہیں۔ مگر مجھے یہ دیکھ کر بہت تکلیف پہنچتی ہے کہ معاشرے کے بد اثرات کے نتیجے میں جماعت احمدیہ میں بھی بہت سے مرد ظالم ہیں، وہ اپنی عورتوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کام صرف یہ ہے کہ بچے پیدا کرنے والی مشینیں بن جائیں اور ہر قسم کے دکھ اٹھائیں ہماری خاطر اور ہر قسم کی مصیبتیں برداشت کریں اور اف نہ کریں، اور پھر بھی ادنا سا شکوہ بھی ان کے خلاف پیدا ہو تو وہ ان کو مارنے کا بھی حق رکھیں۔ ایسی بہت سی مثالیں سامنے آ کر دل کو انتہائی تکلیف پہنچتی ہے۔ ابھی لاہور میں مستورات کے ساتھ ایک مجلس سوال و جواب تھی جس میں مستورات کو موقع دیا گیا کہ وہ عورتوں سے متعلق مسائل کے متعلق بات کریں۔ وہاں ایک خاتون نے اٹھ کر یہ سوال کیا کہ کیا عورتیں مردوں کی جوتی کے طور پر پیدا کی گئی ہیں؟ اس کے سوال میں بڑا درد تھا، مجھے بہت تکلیف پہنچی۔ جو اس نے نہیں کہا وہ بھی سوال کے پس منظر میں ظاہر تھا۔ اس کو تو میں نے یہ کہا کہ بی بی مرد عورتوں کی جوتیوں کے نیچے مقرر کیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے، تو تم نے غلط سمجھا ہے جو سمجھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم کیوں کہہ رہی ہو۔ کچھ ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں جو ماؤں کے قدموں سے جنت لینے کی بجائے جہنم لیتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ عورت کے حقوق کا خیال رکھ کے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کریں، وہ نہ صرف یہ کہ خود ظالم بنتے ہیں بلکہ دنیا کے سامنے اسلام کو بھی ایک ظالم مذہب کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس کثرت کے ساتھ ان بد مثالوں نے اسلام کی بدنامی کے سامان مہیا کیے ہیں کہ باہر کی دنیا سمجھتی یہ ہے کہ اسلامی تہذیب محض مرد کی خدائی کا نام ہے اور اسلامی تہذیب عورت کو انتہائی مظلومیت کے ساتھ زندگی بسر کرنے پر مجبور کرنے کا نام ہے۔ اسلام نام سمجھتے ہیں وہ زنجیروں کا، رسم و رواج کی زنجیروں کا اور ظلم و تشدد کی زنجیروں کا، جن میں مسلمان عورت باندھی جاتی ہے اور مرد ان پر راج کرتا ہے۔ یہ تصور آخر کیوں مغرب کے دل میں پیدا ہوا؟ یہ درست ہے کہ بہت حد تک اسلام کے تاریخ زمانوں کی تاریخ اس تصور کو پیدا کرنے کی ذمہ دار ہے، لیکن وہ تاریخ زمانے تو چلے گئے، اب تو روشنی کا دور آ گیا۔ اب تو جماعت احمدیہ کا سورج طلوع ہوا ہے اسلام کی اثر نو عظمتوں کی خاطر، اس کی بلندی کی خاطر، اس کی رفتوں کی خاطر۔ تو مذہبی نقطۂ نگاہ سے بھی اندھیروں کے دور ختم ہوئے، اور دنیا کے نقطۂ نگاہ سے بھی زمانہ ایسے دور میں داخل ہو چکا ہے کہ اس قسم کے قصے قصہ پاری نہ بن رہے ہیں۔
اور ہر جگہ عورت اٹھ رہی ہے اور اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ بس اس دور میں بھی اگر ایسی مثالیں نظر آئیں تو ایسے لوگ بہت ہی بدقسمت ہوں گے جن کی وجہ سے آج جبکہ اسلام کے چہرے سے داغ صاف کرنے کا وقت ہے، کچھ لوگ نئے داغ ان کے اسلام کے چہرے پر ڈال رہے ہیں۔ یہ بدقسمتی بعض مردوں کی صرف پاکستان میں نہیں، صرف ہندوستان میں نہیں، بلکہ دنیا کی دوسری جماعتوں سے بھی ایسی دردناک شکایتوں کی تکلیف ملتی ہے کہ جب تحقیق کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت حد تک مرد کا قصور تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے دورے میں ایک ملک میں کمیشن مقرر کیا جو جائزہ لے ان حالات کا اور رپورٹ کرے کہ کیوں خانگی معاملات میں بہت سی تکلیف دہ صورتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو اس کمیشن نے جو بڑے ذمہ دار آدمیوں پر مشتمل ہے مجھے رپورٹ کی کہ ہمارے جائزے کے مطابق اکثر و بیشتر مرد کا قصور ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر عورت آزادی کی طرف مائل ہو، یعنی اسلام سے باہر کی آزادی کی طرف، اور اگر عورت ان ظالمانہ اقدامات کے خلاف اس رنگ میں بغاوت کرے کہ وہ بغاوت دراصل بالآخر اسلام کے خلاف بغاوت پر منتج ہو جائے، تو یہ سارے مرد خدا کے حضور جواب دہ ہوں گے اور ذمہ دار ہوں گے۔ جو واقعات معلوم ہوئے ہیں تحقیق کے بعد وہ تو ایک بڑی دردناک کتاب ہے، اور یہ موقع ہی نہیں نہ وقت ہے کہ ان کا تفصیلی ذکر کر سکوں۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس دنیا میں آج کل کے دور میں بھی مرد عورت کے خلاف کیسا سفاکی کا معاملہ کر رہا ہے۔ بہت پرانی بات ہے، میں ربوہ میں قائد مجلس خدام الاحمدیہ ہوا کرتا تھا۔ مجھے یہ اطلاع آئی کہ ایک احمدی نوجوان جو فوج میں ملازم تھا وہ ڈوب گیا ہے دریا کے پاس، جو دریا نے کچھ چھوٹے چھوٹے اندر ایسی جھیلیں سی بنا رکھی ہیں پہاڑی علاقے میں کہ جہاں لوگ نہایا کرتے تھے۔ تو اطلاع یہ آئی کہ وہاں نہاتے ہوئے ایک احمدی نوجوان جو چھٹی پر آیا ہوا تھا فوجی، وہ ڈوب گیا ہے، اور تلاش کے باوجود ابھی تک اس کی لاش دستیاب نہیں ہو سکی۔ میں بھی گیا اور لاش تلاش کرنے کی کوشش کی۔ بالآخر ایک چٹان کی تہہ میں وہ آدمی بیٹھا ہوا نظر آیا، اور اس کے بغل میں ہاتھ ڈال کے وہ جو پھنسا ہوا تھا چٹان میں وہاں سے نکال کر اس کی لاش کو میں باہر لے کے آیا۔ بڑا دردناک واقعہ تھا، لیکن اس واقعہ کی کوکھ سے کچھ اور دردناک باتوں نے بھی جنم لینا تھا جو اب میرے سامنے آئی۔ اس کی بیوہ نے بڑی دردناک زندگی کے ساتھ اپنی اس بچی کی پرورش کی جو یتیم رہ گئی تھی۔ اسکول میں ٹیچر ہوئی، قربانیاں دیں، بہت کچھ جوڑا، اور بڑا لمبا دکھ کا زمانہ کاٹا صبر کے ساتھ، صرف اس لیے کہ اس بچی کی زندگی بن جائے۔ اس بچی کی شادی ایک ایسے بدقسمت انسان سے کی گئی جس نے مطالبہ کیا کہ مجھے غیر ممالک میں بھجواؤ تاکہ میں اس کی زندگی بہتر بناؤں، اور ان بیچاروں نے اپنی ساری عمر کی جائیداد جو جوڑ توڑ کر رکھی ہوئی تھی وہ بیچ باچ کے اس کے لیے سامان مہیا کیا۔ وہ غیر ملکوں میں تعلیم کے لیے گیا، اور آہستہ آہستہ اس نے رابطہ توڑ دیا۔ پھر معلوم ہوا کہ وہ واپس آ گیا ہے اور اپنا پتہ بھی نہیں بتا رہا، اور جس طرح ماں نے بیوگی کا عالم کاٹا تھا، خاوند کی زندگی میں بھی وہ بچی ایک قسم کے بیوگی کا عالم بسر کر رہی ہے۔ آگے اس کا ایک بچہ ہے۔ اب یہ واقعات ایسے تو نہیں کہ جن کے متعلق انسان یہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ کی عقوبت کے نظام سے بچے رہیں گے۔
ایک نسل کے بعد ایک دوسری نسل کو ظلم اور درد کا شکار کر دینا انتہائی سفاکی ہے، اور اس سفاکی کے جو بھی موجبات اور محرکات ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اس قسم کے واقعات جس سوسائٹی میں ہو رہے ہوں وہ اس سوسائٹی کے لیے ناسور کا سامان پیدا کرتے ہیں، اور وہ ناسور پھیلتے ہیں پھر، اور ان کے دکھ دور دور تک محسوس ہوتے ہیں۔ ہم نے تو تمام دنیا کے سامنے اسلام کے اعلیٰ معاشرے کے نمونے پیش کرنے ہیں۔ ہم تعلیم کے میدان میں خواہ کتنی بھی ترقی کریں، اسلام کے احکامات کے فلسفے سے متعلق کتنی ہی دل نشین تقریریں کیوں نہ کریں، جب تک ہمارے قول کی تائید میں ہمارا عمل ایک نمونہ پیش نہ کر رہا ہو، دنیا پر ان باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ چنانچہ بلا استثناء جب بھی اسلامی تعلیم سے متعلق مجھے باہر گفتگو کرنے کا موقع ملا، ہمیشہ آخر پر یہی سوال ہوا کرتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہوگا مگر اس کے نمونے تو دکھائیں۔ اگر یہ تعلیم بہت پیاری ہے مگر قابل عمل ہی نہیں تو ہمیں پھر آپ اس تعلیم سے متعلق کیا باتیں سناتے ہیں؟ صرف باہر ہی نہیں، ابھی لاہور میں بھی مختلف اہل فکر لوگوں سے گفت و شنید کے دوران ایک گروہ جب جماعتی نظریات سے متاثر ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، تو ان میں سے ایک نے یہی سوال کیا کہ آپ نے اسلام کے بارے میں جو تصورات پیش کیے ہیں وہ بہت خوش کن ہیں اور نظر کو کھینچ رہے ہیں، لیکن عملاً اس کی کوئی تصویر دنیا میں ہے بھی کہ نہیں؟ اور اگر کروڑ مسلمان دنیا میں بس رہے ہوں اور ایک چھوٹی سی بستی میں بھی اس تصویر کی کوئی جھلکی دکھائی نہ دے تو باہر کی دنیا کو آپ کس طرح اسلام کی طرف بلا سکتے ہیں؟ جن امور سے متعلق وہ گفتگو تھی ان کے کچھ نمونے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ربا میں موجود ہیں، چنانچہ ان کو میں نے توجہ دلائی اور بتایا کہ اگرچہ سب دنیا میں بے شمار بوجھ ہیں ہم پر اور پورے انسانی حقوق ادا کرنے کے لیے ہم اس وقت استطاعت نہیں رکھتے خواہش کے باوجود، پھر بھی جو باتیں ہم کہتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ نمونہ آپ کو ربا میں مل سکتا ہے۔ تفصیل بتائی اور وہ مطمئن ہوئے خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ۔ لیکن جہاں تک اسلامی معاشرے میں عورت کے مقام کا تعلق ہے، امر واقعہ یہ ہے کہ جب تک غیر معمولی طور پر پاکیزہ اور خوش اور جنت نشان سوسائٹی ہم پیدا نہیں کرتے، اس وقت تک دنیا کی قومیں اس تعلیم کی طرف توجہ نہیں کریں گی۔ دنیا کی عورت کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ احمدی عورت زیادہ خوش ہے، زیادہ مطمئن ہے، اس کے گھر میں جنت ہے، اس کے پاؤں تلے جنت ہے، آئندہ نسلوں کے لیے بھی وہ جنت کا پیغام دے رہی ہے اور موجودہ نسلوں کو بھی جنت کی طرف بلا رہی ہے۔ پاؤں تلے جنت کا ایک یہ معنی بھی ہے کہ آئندہ نسلوں کے لیے وہ ایسی جنت کا سامان چھوڑ رہی ہے کہ اس کی پاکیزہ نسلوں کو دیکھ کر لوگ ان ماؤں پر رحمتیں بھیجیں گے اور سلام بھیجیں گے کہ بڑی خوش قسمت مائیں تھیں جنہوں نے ایسے بچے پیدا کیے۔ بس اس نقطۂ نگاہ سے مرد پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ لازماً اس مرد کو ادا کرنی چاہیے۔ یہ درست ہے کہ بعض دوسرے جرائم کے نتیجے میں، بھیانک نظام شکنی کے نتیجے میں مقاطعہ کی یا جماعت سے اخراج کی سزائیں دی جاتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو مرد بنیادی انسانی حقوق ادا نہیں کر سکتا، جس میں رحمت اور شفقت نہیں ہے، وہ اسلام کی طرف منسوب ہونے کے اہل ہی نہیں ہے۔ اور اگر اس کو یہ وہم ہے کہ وہ گھر میں ظلم و ستم کر کے اور غریب عورتوں کو دکھ دے کر اور محض ایک تشدد کی مشین بنا کر وہ اسلامی حقوق ادا کر رہا ہے اور نمازیں پڑھ رہا ہے اس لیے وہ جنت میں چلا جائے گا، تو اس سے زیادہ اس کا وہم اور نہیں ہو سکتا۔ جنت المقام میں تو وہ جا سکتا ہے،
اس جنت میں نہیں جا سکتا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہمارے معاشرے کے نتیجے میں کچھ ویسے ہی دکھ ہیں غریب گھروں کے، یعنی بچے تو پیدا ہو رہے ہیں لیکن ان کے لیے سامان نہیں ہے پورا، نہ کپڑے پورے، نہ دیکھ بھال کا انتظام، دن کی گرمیاں، پھر راتوں کو جاگنا مچھروں وغیرہ کی وجہ سے، پھر بیماریاں وبائی۔ عورتیں تو بیچاری اگر مرد محسن بھی ہو تب بھی اس مصیبتوں کی چکی میں پیسی جاتی ہیں۔ سارا دن ان کے مردوں کے کھانے پکانے، بچوں کی دیکھ بھال، ان کے گند صاف کرنے، پھر راتوں کو ان کے لیے جاگنا، پھر ان کی بیماریوں میں ان کے لیے تڑپنا، اور پھر ان کے لیے خدمت کرتے کرتے راتوں کے بعد راتیں اپنی نیند حرام کر دینا، اور کوئی سکون کا لمحہ ان کو نصیب نہیں ہوتا بعض اوقات۔ یہ اگر مرد شفیق بھی ہو تب بھی بڑی سخت زندگی ہے، یعنی معاشرے کے کچھ دکھ ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ بن گئے ہیں۔ جب تک خدا تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس معاشرے کو درست کریں، اس وقت تک خدا جانے کتنا وقت لگے گا، لیکن اس میں یہ مزید لعنت داخل کر دینا کہ مرد ظالم بھی ہو اور احسان مند ہونے کی بجائے اس عورت پر تحکم کرے، اس پر بدزنیوں سے کام لے، وہ اس کے لیے بچے پیدا کرے اور وہ اس کو کہے کہ تم بدچلن ہو اور ظالم ہو اور سفاک ہو، اور اس کو کسی طرح کا چین نہ لینے دے، جسم بھی جہنم میں جھونک دے اور اس کی روح بھی جہنم میں جھونک دے۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ ایسا شخص تو انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ کوئی چاہیے کہ وہ اسلام کی طرف منسوب ہو، اور اسلام کی بھی وہ شکل جو آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیت کی صورت میں دنیا میں نمودار ہوئی ہے۔ بس ایسے مردوں کو میں توجہ دلاتا ہوں اور جماعتوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ وہ نگرانی کریں، اور اگر ایسے مردوں کی اصلاح نہ ہوئی اور ظلم اور سفاکی سے وہ باز نہ آئے تو سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ ان کو جماعت سے الگ کر دیا جائے۔ جس اسلام کو جماعت احمدیہ پیش کرے گی لازماً اس کے نیک نمونے ساتھ لے کر چلے گی، ورنہ ہمیں فتح نصیب نہیں ہو سکتی۔ ان بد نمونوں کو اپنے پہلو میں سمیٹ کر چلنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ اس لیے اگر تو وہ اسلام کے لیے ایک پاک نمونہ پیش کر کے جماعت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو چلیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ پہلے سے بڑھ کر پاک نمونے پیدا کریں۔ ایسی عورتیں ان کے گھروں میں ہوں جو گواہی دیں کہ ہمارا مرد غیر دنیاؤں کے مردوں سے زیادہ رحیم، زیادہ شفیق، زیادہ محبت اور پیار کرنے والا ہے اور زیادہ ہمارا خیال رکھنے والا ہے۔ پھر تو ٹھیک ہے، وہ حق رکھتے ہیں کہ احمدیت کے قافلے میں شامل رہیں، لیکن اگر انہوں نے احمدیت کے ساتھ چل کر ایسے مناظر پیش کرنے ہیں جن کو دیکھ کر دنیا کو گھن آتی ہو تو بہتر ہے کہ وہ خود الگ ہو جائیں، اور نہیں ہوں گے تو نظام جماعت کو ان کو الگ کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ عورت کے حقوق پوری طرح ادا کریں، جماعتیں اس بات کی نگرانی رکھیں اور حتی المقدور پیار اور محبت کے ساتھ پہلے اصلاح کی کوشش کریں۔ اگر وہ ناکام ہوتے ہیں تو پھر وہ لکھیں مجھے کہ ہم مجبور ہیں، فلاں فلاں مرد ایسے ہیں جو ہرگز احمدی کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ جلد از جلد ہم معاشرے کی ساری بیماریوں کو دور کر سکیں۔